الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة متفق عليه صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت حضرت جابر سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنگ چال ہے۔ مسلم و بخاری۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ جو حدیث پاک میں لفظ استعمال ہوا ہے خدعہ، یہ خدعہ بھی ٹھیک ہے، خدعہ بھی ٹھیک ہے، یعنی پیش سے یا زبر سے، دونوں صورتوں میں درست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دھوکہ استعمال کرتے ہیں، چونکہ رسول کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے۔ ہماری زبان جو ہے وہ اردو ہے، پنجابی ہے، تو ہمارے جو دھوکہ ہے جہاں برا سمجھا جاتا ہے، تو اس سے شان رسالت پہ فرق تو کوئی نہیں پڑتا، لیکن کہنا مناسب نہیں لگتا ہمارے لیے۔ تو چال، تدبیر، یہ الفاظ اس کے معنی میں اچھے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ دشمن کو، یہ جسے پنجابی میں اولا کہتے ہیں، پنجابی کی بات میں اولا کہتے ہیں، یعنی جب جنگ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کو اولا رکھا جائے، اسے کوئی اپنی نقل و حرکت، اپنی کوئی بات اس پہ واضح نہ ہو، تاکہ وہ دھوکے میں رہے، اس کو سمجھ نہ آئے، چال میں آئے، جیسے چال چلتے ہیں نا، ایسے چال میں رہے۔ یہ جنگی مصلحت ہوتی ہے، اسے ہمارے کسی جو ارادہ ہے، اصلی ارادہ کہ ہم نے جانا کدھر ہے، کدھر سے حملہ کرنا ہے، ہمارے پاس کیا ہے، اور اسے اصل حال پر خبر نہ ہو۔ تھوڑی سی جماعت ہو تو زیادہ بتائے، بہت ظاہر کرے، تھوڑے سامان کو بے شمار دکھائے۔ جیسے یہ 6 سپٹمبر آتا ہے نا، تو یا ایسے کوئی دن آتے ہیں، قومی دن آتے ہیں، تو اسلحہ کی نمائش کی جاتی ہے، پھر سربراہان مملکت باہر کے لوگوں کو اپنے ہوں چاہے غیر بلایا جاتا ہے، پھر ان کے سامنے سے اسلحہ گزارا جاتا ہے، پھر جنگی جہاز جو ہے وہ اپنا فن دکھاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہمارے دشمن ان کے اس سربراہان کو بلایا جاتا ہے، وہ بھی دیکھو ادھر بیٹھو، وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ مروب ہوتے ہیں۔ تو یہ سب جنگی چالیں ہوتی ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تو کوئی بھی نہیں ہے نا، یہ تو سارے کافر جو ہے یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، چاہے وہ خود بھی ایک دوسرے کے خلاف ہیں، جیسے یہود و نصارہ ہیں یا ہندو ہیں۔ تو یہ ایک خاص حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جنگ ہے نا، یہ چال ہے، آپ چال چلو تاکہ کم قوت سے فتح پاؤ، یہ جنگی کمال ہے۔ اور جو مجاہد کی چال ہے، یا جیسے پائلٹ ہے، تو وہ شو اس طرح کرتا ہے، میں ادھر سے نکل رہا ہوں، دوسری طرف سے نکل کے میزائل مار دیتا ہے۔ جیسے باکسنگ کے رنگ میں یا کشتیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا ریسلر ہے وہ دکھاتا ہے ادھر سے، مارتا ادھر سے ہے، یعنی پتہ نہ لگنے دیں، وہ بھی ایک لڑائی جنگ ہی ہے نا۔ تو بے شک وہ اور اس کا مقصد ہے، لیکن خاص طور سے جنگی جو چالیں ہیں، مجاہد کی چالیں ہیں، اس طرح اس میں جنگ جیتنے کی ساری ترکیبیں ہیں۔ کسی میدان کو خالی چھوڑ دینا، بھی اب یہاں ہے ہی نہیں، اس پہ قبضہ کرو،
دشمن آ کے قبضہ کرتا ہے، جب اس کی ساری فوج جمع ہو جاتی ہے چاروں طرف سے اس کے گھیر کے تو مرغوب کر دیا جاتا ہے، مغلوب کر دیا جاتا ہے، نہیں مانتا، شکست، اس کو کچر پچر کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر دانے بائیں جانے سے جب فوج ایک دم حملہ کرتی ہے تو فوج ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اس کو ہم کہتے ہیں خدعہ، ترکیب، چال، دھوکہ، مکر، فریب، تدبیر، سب اسی کے نام ہیں۔ اس دھوکہ سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ناجائز ہے یا کوئی مکر و فریب ہے، دغا بازی، ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ جنگی حکمت عملی ہے۔ اب بھی جنگوں میں ایسی بہت ساری چالیں چلی جاتی ہیں، جیسے جنگل میں ہیں تو اوپر اپنے پتے لگا لیتے ہیں، ایسا لیپ کر لیتے ہیں کہ فوجی معلوم ہی نہیں ہوتا، اوپر سے سیٹلائٹ بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ ایسے ہی لگتے ہیں جس کو کیڑے مکوڑے ہیں، تو پتے درخت ہیں، پتے ہیں اس کے چڑھے ہوئے، پھر اسلحہ کو نیچے دبا دیتے ہیں۔ دشمن جب یہاں سرنگیں دیکھ لیں، اسلحہ نیچے دبایا ہوتا ہے سرنگیں، دشمن جب وہاں آتا ہے تو اسلحہ پھٹ جاتا ہے، اس کے دستے یا اس کے ٹینک وغیرہ تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ساری جتنی بھی ایسی ترکیب ہیں، ساری جنگی حکمت عملی ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صرف 2 لفظ بتا کر سمجھا دیا ہے، الحرب خدعہ، کہ جنگ جو ہے یہ حکمت عملی ہے، کم وقت، کم طاقت، تھوڑی تعداد میں جنگی حکمت عملی سے جیتی جا سکتی ہے، جیسا کہ جنگ بدر یا دوسری غزوات آپ دیکھ سکتے ہیں ہوئی ہیں، جیسے مسلمانوں کی کم تعداد جو ہے وہ دشمن کو شکست دے دیتی ہے۔ یا رشیا کو دیکھیں، پاکستان کے جتنے بھی، خیر وہ ایک الگ بات ہے کہ سارے فوجی تربیت یافتہ تھے، لیکن بظاہر تو مدرسے کے بچوں نے ان کے بڑے بڑے جہازوں کو، ہیلی کاپٹرز کو، کوبرا کو تباہ کر کے رکھ دیا، آخر کار رشیا کو دم دبا کر بھاگنا پڑا، اور اب یہ جو بڑا بنا پھرتا ہے امریکہ، اس کو بھی دم دبا کے بھاگنا پڑا گیا ہے۔ تو یہ ساری حکمت عملی بحمد اللہ تعالیٰ اس خطے سے ہے، پاکستان سے۔ پاکستان از دا اسٹرانگیسٹ کنٹری آف دی ورلڈ، بس یہ یاد رکھیں، جو بھی ہے ٹھیک ہے، ہمارے حالات کیسے ہیں، ہم کتنی پریشانیوں کا شکار ہیں، جنگ میں پریشانیاں ہی ہوتی ہیں، امن نہیں ہوتا نا، تو یہ ہماری جو جنگ ہے ہر قسم کی لڑی جا رہی ہے، یہ بھی ساری چالیں ہوتی ہیں نا، آگے کوئی اور ہے، پیچھے کوئی اور ہے، ٹریننگ کوئی اور دے رہا ہے، لڑ کوئی اور رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پاکستان کو بہت مضبوط بنایا، یہی اسلام کا قلعہ ہے، کیونکہ اس کی جو تخلیق ہے، اس کی بنیاد ہے بننے کی، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے، توحید و رسالت پر ہے، اس لیے حضور کی طرف نظر ہے۔ یہ بار بار یاد رکھیں، پاکستان از دا اسٹرانگیسٹ کنٹری آف دی ورلڈ، سپر پاور پاکستان ہی ہے، کسی طاقت کی جرت نہیں کہ اس کی طرف میلی آنکھ کر کی بھی دیکھ سکے، کیونکہ ہتھیار یہ لیٹسٹ رکھتا ہے، ہتھیار یہ لیٹسٹ رکھتا ہے، ریسرچ دوسرے کرتے ہیں، بنا ہم لیتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، صلی اللہ تعالیٰ